بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں ہوتا ہے. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به. یہ آپ لوگ کے لیے ماشاءاللہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے, جس میں وہ علم کی جستجو کر رہا ہو, مدرسے میں پیڑے کھانے کے لیے نہیں آیا ہو کہ دوپہر کھانے میں کوفتے بنے ہیں, دال بنے ہیں, کڑی میں پکوڑے ہیں کہ نہیں ہیں, صبح ناشتے میں کیا مل رہا ہے, رات کھانے میں کیا مل رہا ہے, یہ نہیں. علم حاصل کرنا اس کا مقصد ہو. تو آپ نے فرمایا سہل اللہ بی طریقا الی الجنہ, اللہ اس کے لیے اس وجہ سے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. ہاں بھائی صبح دیکھنے پاپے آج گلے ہوئے ہیں تو کیسے پاپے ہیں, واللہ فی بیت, آگے چلے ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ. اور جب نہیں جمع ہوتی کوئی قوم کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں جس میں وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسے سیکھ رہے ہوں, یتدارسونہ درس سن رہے اور دے رہے ہوں, مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی حدیث کا ایسا مفہوم بیان کرنا جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ جائز نہیں ہے. اس سے قرآن خوانی کا جواز ثابت نہیں ہوتا, سمجھتے ہو, کیونکہ صحابہ کرام میں تداعی کر کے قرآن کی تلاوت کرنا کہ سب لوگ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مسجد میں آ جائیں قرآن خوانی ہوگی, اس کا ایک بھی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہمیں. اس سے درس قرآن کی محفلیں مراد ہیں, سمجھ رہے ہو, اس سے کون سی محفلیں مراد ہیں, درس قرآن کی, دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے قرآن کی تلاوت ہو رہی. ہاں اتفاقی طور پر لوگ جمع ہو جائیں یا تعلیم کی غرض سے, جیسے مدرسوں میں طلبہ کو تلاوت کا ایک مخصوص ٹائم دیا جاتا ہے, تو وہ تداعی نہیں ہے, وہ تو یہ کہ ان کی آسانی کے لیے عشاء کے بعد کا وقت رکھا ہے تلاوت کے لیے, وہ اتفاقی اجتماع ہے, سمجھتے ہو نا, ایک نظم کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ جو آج کل قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں نا, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تمام حضرات جمع ہو جائیں میت کے ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی ہوگی, یہ بدعت عمل ہے, یہ بھی غلط ہے یار, یہ تو ویسے بھی عجیب سے ہے. یہ رقیہ کے, اس کا تعلق رقیہ سے ہے. برکت کے لیے جو قرآن خوانی ہوتی ہے اس کا تعلق ہے رقیہ سے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے. برکت کے لیے جو قرآن خوانی ہوتی ہے, ادھر توجہ رکھو بھائی, اس کا تعلق ہے رقیہ سے, وہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے, وہ رقیہ کے طور پر. رقیہ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے, یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے قرآن خوانی فی نفسی ہی جائز ہے. لیکن ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور عبادت والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے. تو اگرچہ برکت کے لیے قرآن خوانی فی نفسی ہی جائز ہے, مگر اس سے اس قرآن خوانی کی تائید ہوتی ہے جو بدعت ہے, تو اس سے حضرت اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے. لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو خیر و برکت کے لیے اگر کوئی قرآن خوانی کرتا ہے تو ہماری رائے تو یہ کہ نہ کرے, لیکن اس میں شدت جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بطور رقیہ کے کر رہے ہیں. البتہ ایصال ثواب والی قرآن خوانی بالکل بدعت ہوگی. چلو یہ بھی غلط ہے نا, فاتحہ سب لوگ آ جائیں فاتحہ پڑھیں گے, غلط ہو رہا ہے نا بھائی. اخفل طریقے سے جو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے ایصال ثواب کریں, اخفل طریقے سے. اجتماع کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا, وہ تعزیت کی نیت سے آئے اور پھر کچھ پڑھ کے ثواب پہنچا دے وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ تو اتفاقی اجتماع ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ آئے تعزیت کر کے نکل لے پتلی گلی سے, وہاں کھڑے ہو کر ہی لازمی کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس کو بھی لوگ سنت سمجھتے ہیں نا بھائی. میت کے مرنے کو اور تعزیت کو آسان بناؤ. تعزیت میں 3 کلمات ہیں, اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. یہ 3 الفاظ حدیث سے ثابت ہیں, اور اس کا مفہوم اردو میں بیان کر دو. اللہ آپ کی مغفرت فرمائے میت کی یعنی, اور اللہ آپ کو جو مصیبت پہنچی اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے, اور اعظم اللہ اجرک احسن عزاک, آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہو اور پتلی گلی سے نکل لو, اور اس کو بولو اپنا خیال رکھیے. ایسا نہ ہو کہ کل آپ بھی لیٹے ہوئے ہو یہاں, یہ تو چلے گئے, اب آپ کا نمبر ہے, اپنا خیال رکھیے گا. بھائی مجبوری کے ایک احکام الگ ہیں, فی نفسی ہی تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا. اپنے طور پہ ثواب پہنچاتے رہو, لیکن گاؤں دیہاتوں میں آپ جاؤ, آپ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرو تو میت کی جگہ آپ لیٹے ہوئے ہوگے وہاں پہ. بولیں گے پتہ نہیں وہاں بھی آ گیا ہے, کون آ گیا ہے, یہ کیا آ گیا ہے. تو میں بھی پھنس گیا تھا ایک جگہ, میں گیا ہوں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو گیا, میں نے تعزیت کی, انہوں نے کہا دعا, میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. میں نے کہا کہ بس ہم نے دعا مانگ لی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور کافی ہے میرا خیال ہے. الگ سے بھی پھر کبھی اللہ توفیق دے گا تو دعا مانگیں گے انشاءاللہ, اللہ مرحوم اب بات پائے گی. پھر انہوں نے کہا حضرت, میں نے کہا وہ اب سندھ کے رہنے والے لوگ تھے وہ, میں نے کہا وہ
سندھ والے بڑے سخت ہوتے ہیں ان چیزوں میں، سندھی حضرات. میں نے کہا دیکھو بس سنت تو یہی ہے نا کہ جاؤ مغفرت کی دعا کرو. اب لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں وہاں جا کے ہاتھ اٹھانا، تو اس لیے بس ایسے ہی ٹھیک. ہاں اس کے لیے بٹھایا ہوا ہوتا ہے ایک مولانا باقاعد. پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھی توفیق عطا فرمائے. پھر بات چینج کر دی. پھر وہ کہنے لگا، پھر بھی میں نے گھما دی. پھر کھانا وانا تھا، کھانا وانا کھایا ہم نے. وہ تو میں سفر کر کے گیا تھا اس لیے کھانا وانا رکھا انہوں نے، اس کا میت سے تعلق نہیں تھا کھانے کا. اس کے بعد وہ اپنی دکان میں لے گئے افتتاح کرانے کے لیے. وہاں گئے، سندھی اجرک مجھے پہنائی. پھر کہنے لگے دعا، یہ وہی والی دعا. میں نے کہا اب میں نے نہیں مانگی نا، اے اللہ اب میں معذور ہوں، میں جتنا مخالفت کر سکتا تھا کر لی، اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ اس میت کو کے ساتھ مجھے لٹا دیں گے جا کے. پھر میں نے مانگ لی. میں نے کہا ہم جتنا لڑ سکتے تھے، ہمارے اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور بھی بہت سارے غم ہیں. ہم نے کہا اے اللہ مرحوم کی مغفرت کر دے، آمین. کر دے، اور کر کے ان کو بتا دے کہ کر دی، ورنہ یہ پھر میرے گھر پہنچ جائیں گے. تو گاؤں دیہاتوں میں بعض دفعہ آدمی کو بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں ذرا سیاست سے کام لینا پڑتا ہے. نہیں ہے نا، یہ ہر بندہ آتا ہے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے ہاتھ اٹھا کے، یہ کہاں سے ثابت ہے یار؟ چلو وغشیتہم الرحمہ. بھائی ایک چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو اتنا التزام کر لینا، اس کو فرض واجب کی طرح سمجھ لینا، یہ خود شریعت پہ زیادتی ہے نا. صحابہ کرام میں تو ایسے نہیں تھا جو میت ہو رہی ہے سارے جا کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بھائی فی نفسی ہی جائز ہے، کہیں بھی کوئی بھی کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے، انفرادی بھی اجتماعی بھی، فی نفسی ہی جائز ہے. لیکن جب ایک چیز رسم بن جائے نا تو وہ لازم سمجھنے لگتے ہیں لوگ اس کو، پھر اس کی مخالفت ضروری ہے. تو میں نہیں کہہ رہا مخالفت ایسے کریں کہ آپ دعا نہ مانگیں. اب صدیوں سے ایک عمل چلا آ رہا ہے، آپ نہیں مانگو گے لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو. تو اس میں ہے کہ چلو مانگ لی، لیکن لوگوں کو مسئلہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے، تاکہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے اس کے مخالفت ہو. فتنہ نہ کھڑا کر دیں، کوئی ایک نئی تنظیم بنا لی وہاں پہ، انجمن مخالفت اجتماعی دعا. ہاں نا 500 افراد آتے ہیں، 500 دفعہ دعا ہوتی ہے. ہاں بھائی وہ میت کے جو لوائقین ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے تھک جاتے. چلو آگے یار.